اویس کرنی کی ایک ماں ہے، بوڑھی ماں، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اور آپ کی امی جان کا حال یہ تھا کہ ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب دل کے کان سے اگر سن سکتے ہیں تو میں بات پوری کر لوں، آپ سن لیتا ہوں۔ بہنوں کی بھی توجہ، بچوں کو سنائیے، بار بار سنائیے۔ مجھے بہت پسند یہ واقعہ، اور کتاب کا حوالہ میں نے پڑھ دیا، اور میں اس کو مزید اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ سمجھا کر پیش کر رہا ہوں۔ اویس کرنی ایسے عاشق کا نام ہے کہ حضرت اویس اونٹ چلاتے تھے، اونٹوں کو لے جاتے تھے جنگلوں میں، اور اونٹ کے چرائی پر جتنی رقم ملتی تھی سب ماں باپ کو پیش کرتے۔ آج کل تو پراپرٹی خریدتے ہیں، ماں باپ سے چھپاتے ہیں، پتہ چل گیا تو کہیں مانگ نہ لے۔ پراپرٹی خریدتے ہیں اور اس کے کاغذات سسرال میں رکھواتے ہیں، ماں باپ کو کہیں پتہ نہ چلے۔ ہنسنے کی بات نہیں، جو ماں باپ سے چھپائے، آپ غور کیجئے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کماتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، اور ہم کما کے ان سے چھپا رہے ہیں۔ کیا صلہ دیا ہے دنیا نے، کیا وفادار ہے دنیا، کیا ناپائیدار ہے دنیا۔ اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج یہ دور ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، تو آج یہ حالات، کل کیا ہوگا، آنے والے کل کیا ہوگا۔ جب ماں باپ ہمارے گھر آتے تھے نا تو ہمارے لیے نعمتیں چھپا کے لاتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے، میرا بچے کو کھلاؤں گا، میرے بچی کو کھلاؤں گا۔ آج ہم اپنے ماں باپ سے، وہ سب سے چھپا کے ہمیں دیتے تھے، اور آج ہم اپنے ماں باپ سے چھپاتے۔ کیا دین ہے۔ سیدنا اویس کرنی جتنا کماتے ماں کے سامنے لا کر پیش کر دیتے، اور پورا کمایا ہوا ماں پہ خرچ کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مالدار بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ مسجد بنانے سے زیادہ، مدرسہ بنانے سے زیادہ، جلسے کرنے سے زیادہ، کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے سے زیادہ، اگر سب سے زیادہ تمہیں ثواب ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں ملتا ہے۔ ویسے کرنے سب ماں پہ خرچہ کرتے تھے، اور خود کے لیے کھجور کی گٹلیاں لوگ کھا کر کھجور جب پھینک دیتے ہیں، وہ دھل کر کے اس کو کوٹ کر کے پیس کر پھینکتے تھے، اس کے اوپر پانی پیتے۔ اور کپڑوں کا حال یہ تھا، ایک ہی جبہ تھا جس کے چتڑے اڑ گئے تھے، لوگ کپڑے پرانے کر کے جب پھینک دیتے تھے تو اس کو اٹھا کر دھل کر کے پیون لگاتے، اور لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے، دیوانہ سمجھ کر لوگ ان کو پتھر بھی مارتے تھے۔ تو اویس کہتے تھے پتھر مجھے بڑے مت مارا کرو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو۔ تو لوگ تانا دیتے تھے عاشق بھی بنتے ہو اور پتھر کھانے کا حوصلہ بھی نہیں ہے۔ تو اویس کہتے تھے میں نے کب کہا کہ نہ مارو، میں تو کہتا ہوں کہ مارو، بڑے مت مارو، چھوٹے مارو، کیونکہ جب بڑے مارتے ہو تو چوٹ آتی ہے، خون نکلتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے وضو یار کا نام کیسے لے سکتا ہوں، اس لیے چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ میرا وضو بھی برقرار رہے، تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے، میرا شوق بھی پورا ہوتا رہے۔ تم پتھر مارتے رہا کرو، میں یار پہ درود باوضو پڑھتے رہا کروں، بے وضو نام محمد کیسے لے سکتا ہوں۔ اویس کرنی کا یہ حال تھا، اللہ اکبر۔ اور روزانہ رات کو تڑپتے بلکتے روتے، صبح ہوتی ماں کے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور ماں کے قدم پکڑ کے کہتے امی میرے محبوب کی مجھے بہت یاد ستاتی ہے، میرے آقا کی بہت یاد تڑپاتی ہے، امی کیا ایک مرتبہ میں جاؤں میرے آقا کی زیارت کے لیے، حضور کی زیارت کروں۔ ماں بہت دانا تھی، ہوشیار تھی، ماں کہتی تھی بیٹا وہ ہمارے آقا اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسین ہے، اتنے جمیل ہے، ایسے وہ آقا ہیں، ارے بڑے بڑے عقل مند گئے، سنا ہے کہ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہے ان کو۔ ابو بکر جیسا عقل مند جب دیوانہ ہو گیا، علی جیسا عقل مند جب دیوانہ ہو گیا، عمر جیسا عقل مند جب دیوانہ ہو گیا، عثمان جیسا عقل مند جب دیوانہ، بیٹے تو پہلے ہی سے دیوانہ ہے، تو واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، ان کے لیے تو ہزاروں ہے، میرے لیے تو تیرے سوا کون ہے، میرے بیٹے میں تجھے جانے
जाने की इजाजत नहीं देती। देखो ये सच्चा इश्क है, इश्क मुस्तफा के नाम पर हम क्या क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों। उवैस करनी कलेजा पकड़ लेते मगर माँ की नाफरमानी करके नहीं जाते। आज तो माँ बाप हाथ जोड़ते हैं पुलिस स्टेशनों में, मेरी बेटी घर चल के बात करेंगे। तो बेटी कहती है तुम कौन हो, मैं नहीं पहचानती। याद रखना, ऐसी बदकार बेटियों को, ऐसी नादान बेटियों को कभी सुकून और इज्जत और खुशी नहीं मिल सकती। ऐसे बेटों को कभी करार नहीं मिल सकता। अल्लाह के रसूल की जियारत के लिए माँ कह रही है तू मुझे छोड़ के जाएगा तो कौन है तेरे सिवा, तू न जाना। कलेजा पकड़ के बैठ जाते मगर नहीं जाते। फिर दूसरी सुबह यही, फिर तीसरी सुबह, रोज का मामूल है। अम्मी से इजाजत मांगते। एक दिन माँ ने ख्याल किया ये रोज रोज आता है, रोज रोज इजाजत मांगता है, आज मैं इसको ऐसी बात कह दूंगी कि फिर कभी इजाजत लेना ही भूल जाएगा। माँ के पास आए, माँ ज़हनी तौर पे पहले से तैयार थी। अल्लाह अकबर, अम्मी के कदम पकड़े, माँ से कहा अम्मी बहुत याद आए, मेरे आका की बहुत याद आई। मेरे भाइयों आप अपना हाल तो सोचिए ना, जब आपके मोहल्ले से हाजियों के काफले जाते हैं तो हमारा दिल कितना तड़पता है। हम ऐसे गिरे पड़े हैं तो हमारा दिल इतना तड़पता है मदीने मुनव्वरा की हाजिरी के लिए। वैसे करनी का दिल कितना तड़पता होगा। माँ को कहा अम्मी आज हुजूर की बहुत याद आई, अम्मी मैं जाऊं हुजूर से मिलने। माँ ने कहा हाँ बेटा चले जाओ। आज खिलाफे तवक्को जवाब सुन के उवैस मचल पड़े, लेकिन साथ ही माँ ने जुमला कहा उवैस देखो मैं तुम्हें 8 पहर का टाइम देती हूँ। 8 पहर मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ 24 घंटे का टाइम देती हूँ, बस इतने वक्त में जाके वापस आना है। माँ ने सोचा होगा कि अगर इतना शॉर्ट टाइम मिलेगा तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि मदीने मुनव्वरा यमन से 1 महीने का फासला, जाने 1 महीना आने 1 महीना, कुछ तो वहां रुकना था। लेकिन कहा उवैस अगर लौट के नहीं आए ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और इतने टाइम में पलट के नहीं आए ना मैं तुम्हें माफ नहीं। आजकल का बेटा होता तो पता नहीं क्या बातें करता, लेकिन वारे सच्चे आशिक उवैस करनी ने कहा अम्मी मैं वापस लौट आऊंगा 8 पहर में। अहले सुन्नत का इस पर इत्तेफाक है कि वली बतौर करामत 2 कदम में भी कहीं भी जा सकता। बोदे मकानी सिमट आती है, हमारा अकीदा है बतौर करामत। बड़ी बड़ी जमीन का फासला शॉर्ट में तय हो सकता है। इस पर अल्लामा यूसुफ नबहानी ने दलीलें पेश की है, इमाम अहमद रजा ने दलीलें पेश की है, और इमाम गजाली ने दलीलें पेश की है, इमाम कुशैरी ने दलीलें पेश की है। हजरत उवैस करनी अल्लाह अकबर, जैसे सुना 8 पहर में वापस आना, आपने कुछ नहीं देखा और माँ से कहा अच्छी अम्मी मैं चलता हूँ, मैं 8 पहर में वापस आऊंगा इंशाल्लाह, और चल पड़े। अब मैं अपने तसव्वुरात की दुनिया में सोचता हूँ, कभी दौड़ते हैं तो ख्याल आता है उवैस यार की गली में क्या ऐसे ही दौड़ते हुए जाते हैं। अब यार का ख्याल आया, रुक करके धीरे धीरे चलते हैं। माँ का ख्याल आता है, दौड़ पड़ते हैं, कभी चलते हैं कभी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं कभी दौड़ते हैं। ऐसे में कुदरत को उवैस की ये अदा पसंद आई, माँ की वफा पसंद आई। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया जमीन सिमट जा और मेरे उवैस को मदीने से करीब कर दे। और उवैस करनी ने अभी सूरज सर के ऊपर भी नहीं आया था, बस सूरज चढ़ाई था, यानी चाश्त के करीब करीब का वक्त आना था। उवैस करनी लंबे लंबे खजूर के दरख्त नजर आने लगे, मदीने मुनव्वरा का शहर नजर आ गया। हाय हाय गुंबदे खजरा देख करके दुनिया दिल की जमीन जेरो जबर हो जाती है, दिल की कैफियत जेरो जबर हो जाती है। अरे उस वक्त तो मेरे आका जाहिरी तौर पे जमीन पे जलवगर थे, क्या कैफियत हुई होगी उवैस की। मैं एक तस्वुर आपके सामने बांधना चाहता हूँ, अंदाजा करें। हजरत उवैस करनी जैसे ही मदीने मुनव्वरा की जमीन दिखी, खजूर के ऊंचे तने नजर आए और मदीने शरीफ की हवाओं ने उवैस करनी के चेहरे का लम्स लेना शुरू किया। उवैस करनी कभी पत्थरों को उठाकर चूमते हैं, कभी दीवारों को चूमते हैं, कभी दरख्तों को चूमते हैं, और उवैस कहते होंगे पत्थरों ए मदीने के पत्थरों, ए मदीने
मदीने तैयबा के पत्थर हो, तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने के लिए बेताब हूँ, तुम तो उसको बार बार देखते होंगे। जब वो चलता होगा उसकी नालैन को बोसे देते होंगे। ए मदीने शरीफ की दीवारों, वो दामन पे जब हवाएं लगती होगी तो तुम उसको चूमने का शरफ हासिल करते होंगे। रोते हुए आंसू बहाते हुए वैसे करनी आगे बढ़े। जैसी मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे, किसी से मुलाकात हुई तो पूछा आका कहाँ है, तो कहा ये वक्त उनके केलोला करने का है, आराम करने का है। चूंकि अभी नमाज का वक्त नहीं इसलिए वो मस्जिद में नहीं है। रुको, ठहरो, कहाँ से आए हो? बस कुछ नहीं कहना मैंने, आया कहाँ से हूँ, जाना कहाँ है। मेरी मुराद यह है कि हुजूर से मिलना है। अच्छा देखो, हुजूर से मिलना है, इंतजार करो। इंतजार नहीं कर सकता, मुझे वापस पलट करके जाना है। अच्छा, पलट कर जाना है, जाओ देखो अम्मा आयशा पाक के हुजरे में होंगे, हो सकता है मुलाकात हो जाए। जैसे ही अम्मा आयशा पाक के हुजरे के करीब आए, अस्की अम्मी जान सलाम हो। हुजूर सलाम कबूल फरमाए। सलाम का जवाब आया। पूछा कौन? कहा नाम तो नहीं बताता, लेकिन इतना कहता हूँ यमन से आया हूँ, कर्न का रहने वाला हूँ, गुलाम हूँ, एक नजर एक झलक देखने के लिए आया हूँ। क्या आका से मुलाकात हो सकती है, जियारत हो सकती है? फरमाया वो नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। कलेजा पकड़ा, हाय भरी हाय, इतनी तमन्ना लेकर आया था। हुजूर की हिकमत, हुजूर जानते कौन क्या है कैसा है। उनके आने से पहले ही हुजूर बाहर चले गए। अब घर के बाहर गए या मदीने मुनव्वरा के बाहर गए ये तो अल्लाह जानता है। मैं प्रोफेसर इकराम साहब की बात पर यकीन करते हुए जो उन्होंने लिखा, बस ये कि हुजूर बाहर गए, रुको ठहरो वो आएंगे। कहा नहीं, मुझे पलट के जाना है। मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। उसने मुझे 8 पहर का टाइम दिया है और मुझे 8 पहर के अंदर अंदर मदीने मुनव्वरा से यमन जाना है। मैं तो कुछ वक्त तो गुजार चुका हूँ, मुझे वापस पलटना है। अगर नहीं पलटा तो शायद मेरी माँ नाराज हो जाएगी। माँ का दिल दुखेगा तो मेरा महबूब नाराज होगा। मैं माँ का दिल दुखा के महबूब को नाराज नहीं करना चाहता। समझ दो, सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए। अगर कोई अहमदाबाद आए और अहमदाबाद आकर के कहे कि मैं मुंबई से आया हूँ, 2 मिनट में पहुंचा हूँ और 2 मिनट में मुझे वापस जाना है, तो सुनने वाले तो ये समझेंगे कोई दीवाना है, अकल नहीं है, ऐसे ही समझेंगे। मिलाने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ समझाने के लिए। जब सुना अम्मा आयशा पाक ने 8 पहर का टाइम है और मुझे वापस लौटना है, समझा कोई दीवाना है। तो पूछा, देख लिया, क्योंकि दीवानों पर तो शरीयत का कलम नहीं होता, जिनकी अकलें उठ जाती है उन पे से शरीयत का कलम भी उठ जाता है। देख लिया। अम्मा आयशा पाक बयान करती है, बड़ा सा हैबतनाक चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, रुमाल बंधा हुआ था, फटे पुराने कपड़े थे, बड़ी सी दाढ़ी थी, बिखरी हुई थी, हाथ पर अंडे इतना सफेद का निशान था। अल्लाह अकबर, पुरजलाल और हैबत चेहरा। यानी अगर उसका नक्शा आप पढ़ेंगे तो किसी मजजूब को आप देखते हैं तो एक उसी की तस्वीर निगाहों के अंदर उभरती है। ऐसा बुजुर्गों ने फरमाया। अल्लाह अकबर। आपने सोचा 8 पहर में कोई यमन कैसे जाएगा, कोई दीवाना तो नहीं है। कहा रुको ठहरो। अम्मी जान नहीं रुक सकता, माँ नाराज होगी। जब दीवाना समझा तो कहा नाम क्या है, तो कहने लगी, पूछने लगी नाम क्या है। कहा नाम वो जानते हैं। कितना यकीन, कितना यकीन था, नाम वो जानते हैं। अम्मी जान उन्हें नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन अफसोस जब वो आए ना उनसे कहना बड़ी तमन्ना लेकर आया था, एक झलक देख लूं, मगर हाय महरूमी किस्मत, मैं उनको नहीं देख सका। बस जब वो तशरीफ लाए ना अम्मी जान, उनको मेरी 2 बातें कहना। एक तो मेरा और मेरी अम्मी का उनको सलाम पेश कर देना, और दूसरी बात ये कहना कि कर्न का रहने वाला यमन से एक आशिक आया था, आपको देख नहीं सका आका, लेकिन कयामत के दिन आप उसकी और उसकी अम्मी की शफाअत कर दें। जब सबकी शफाअत कर रहे हो तो उसको और उसकी अम्मी को भूल न जाना आका, उसकी शफाअत कर देना, इतनी अर्जी पेश कर देना अम्मी जान। अच्छा मैं चलता हूँ,
اب عائشہ پاک کو لگا یہ دیوانہ کیسی باتیں کر رہا ہے، نہ نام بتاتا ہے نہ کچھ اور بتاتا ہے، سلام پیش کیا اور شفاعت کی بھیک مانگ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پلٹے اویس، ابھی چند قدم بھی شاید طے نہ کیے ہوں گے، حضور آئے اور آ کے گھر میں قدم رکھا اور قدم رکھ کر دائیں بائیں دیکھ کے کہا عائشہ کوئی آیا تھا، عائشہ کوئی آیا تھا۔ اما جان عائشہ پاک حضور سے بہت بے تکلف گفتگو کرتی تھی، کہنے لگی آقا یہاں تو روز ہی آتے، کوئی نہ کوئی تو آتا ہے، کیا کوئی آیا تھا آقا؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ جو روز آتے ہیں نا وہ الگ ہے، آج جو آیا تھا نا وہ الگ ہے۔ آج مجھے مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، مدینے کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے عائشہ۔ اللہ اکبر۔ تو اما عائشہ پاک نے کہا حضور نام تو نہیں بتایا، کوئی دیوانہ تھا، کیسا تھا؟ بڑا سا سر تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، بڑی سی داڑھی تھی بکھری ہوئی تھی، سر پہ چرواہوں کی طرح کپڑا لپیٹا تھا، ہاتھ پر آقا نے خود حضور نے فرمایا ہاتھ پر انڈے کی طرح کوئی سفید نشان تھا۔ ہاں حضور ایسا ہی تھا، پھٹے کپڑے تھے، ہاں پیون لگے تھے، ہاں قرن کا رہنے والا تھا، ہاں یمن کا تھا، ہاں۔ اچھا رو پڑے، اویس آیا تھا۔ حضور نام نہیں بتایا، اویس آیا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ آقا اس نے دو باتیں کی، میری ماں نے مجھے کم وقت کے لیے بھیجا ہے، ماں کی نافرمانی کروں گا ماں کا دل دکھے گا تو حضور کا دل دکھے گا، اس لیے میں آقا کا دل دکھانا نہیں چاہتا، مجھے وقت پہ پہنچنا ہے۔ دو باتیں کہیں، یہ کہا کہ بڑی تمنا لے کر آیا تھا، ایک زیارت کروں گا لیکن انہیں میرا سلام کہہ دینا، اور دوسری عرضی یہ پیش کرنا میری ماں کے سلام کے بعد آقا جب سب کی شفاعت کریں تو مجھے اور میری امی کو بھول نہ جائے، میری بھی شفاعت کر دیں آقا۔ حضور رو پڑے، اس کی آقا وہ کون تھا؟ آقا فرماتے تھے عائشہ وہ تھا اگر وہ دعا کر دے، اگر وہ دعا اللہ میری امت کو بخش، اس کی دعا سے اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا کر دے، اس کی آقا اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ حضور جس کی دعا کی بات کرے اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ آقا فرماتے ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور آقا فرماتے قیامت کے دن جب یہ اویس پل صراط سے گزرے گا تو 70,000 فرشتوں کو اس کا ہم شکل کر دیا جائے گا اور ہم شکل بنا کر کے اس کو اس کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔ یہ مرتبہ کس وجہ؟ دیکھو یہاں اویس کرنی نمازی بھی تھے لیکن نماز کا ذکر نہیں، تہجد گزار بھی تھے، تہجد کا ذکر نہیں کیا، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اس کا ذکر نہیں کیا، تسبیح و تحلیل بھی کرتے تھے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کس کا؟ ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت نے اویس قرنی کو یہ مقام عطا کیا۔ آپ اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو اگر آپ اپنے ماں باپ کو منا سکتے ابھی اسی وقت گھر جا کے سب سے پہلا کام یہ کرنا، اگر ماں باپ حیات ہے تو ان کو راضی کریں، ان کو اپنے گھر میں رکھو بادشاہوں کی طرح، ان کے غلام بن کر رہو۔ جب ان سے بات کرو تو پہلے پوچھ لیا کرو اجازت ہے بات کرنے کی، اگر وہ اجازت دیا کریں تو ایسے بات کیا کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا۔ اس طرح ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دے کر آپ حق ادا نہیں کر سکتے، بلکہ مشہور بات ہے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک صحابہ آ کے کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کرایا اور ایسی دھوپ میں کرایا کہ اگر زمین پہ گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا فرماتے پیدائش کے وقت جو جھٹکے لگے تھے شاید اس ایک جھٹکے کا حق ادا ہو، جھٹکے کا حق
یہ ہے ماں باپ بہت قربانی دیتے ہیں میرے بھائی، اپنا پورا شباب قربان کر دیتے ہیں اولاد کے لیے، اولاد جوان ہو کر کے کیا کرتی ہے۔ ایک بات یہ بھی سن لے آخر میں، اگر ماں باپ ناراض ہے اللہ نہ نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کامیاب کرنا ہے، ترقی کرنا ہے، عروج پانا ہے، دنیا میں اور آخرت کی خوشی چاہیے، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے عمل ضائع ہو جائے، ماں باپ کی بارگاہ میں اونچی آواز کرنے سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، کتنا چلاتے ہیں چیختے ہیں، یاد رکھنا۔ بلکہ آج کل تو استغفر اللہ ہم سن رہے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ سے بات تک بند کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ انہیں مرتے وقت کیسے کلمہ نصیب ہوگا؟ اللہ کے بندو، دین صرف نماز روزہ ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے، یہ سب دین میں اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو۔ اللہ اکبر، باتیں بہت کرنے کی ہے۔ رسول اللہ کے دور میں ایک صحابی جن کا نام علقمہ تھا، جب وہ وصال کر رہے تھے تو زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ وجہ معلوم کی گئی تو یہ کہ ان کی امی کسی وجہ سے ناراض ہو گئی تھی، حضور نے ادھر ان کی امی کو راضی کیا، ادھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ماں کسی انہوں نے ناراض کیا نہیں تھا، ہو گئی تھی ناراض کسی اپنے اپنے زوم کے اندر، لیکن حضور نے ان کو راضی کیا اور کلمہ ان کی، اس لیے معافی مانگو، ماؤ ان کو راضی کرو، انہیں خوش رکھو۔ سب سے بڑا مرشد انہی کو جانو، سب سے بڑا مرشد انہی کو مانو، کیونکہ کوئی کتنا بھی بڑا دعا کر دے، سید صاحب آئے بستی میں دعا کر دے، باپو دعا کر دے، علماء دعا کر دے، میرے بھائی سچی سچی بات کہنے کا عادی ہوں، کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، گھر جا کے 2 روٹی زیادہ کھا لینا۔ کتنا بھی بڑا سید صاحب، کتنا بھی بڑا پیر صاحب، کتنا بھی بڑا ولی اگر دعا کر دے، گارنٹی نہیں، میں ولی کی بھی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اگر اللہ چاہے تو کسی ولی کی دعا کو بھی رد کر دیتا ہے، ایسا ہوا ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھی نبیوں کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں 50 سال کا عرصہ چلا گیا، یہ تاریخ ہے، قرآن حدیث اٹھا کر پڑھو۔ انبیاء کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں بھی کبھی کبھی 50 سال کا اثر گیا۔ آپ کیا سمجھے کیا ہو؟ میں کوئی انبیاء پہ ماں باپ کو فضیلت نہیں دے رہا، اس کا غلط مطلب مت نکالنا، انہی کی خیرات یہ بتا رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ حضور نے جو باپ کی دعا کا مقام بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ باپ کی دعا حضرت موسیٰ کی دعا کی طرح، باپ کی دعا حضرت یونس کی دعا کی طرح، یہ نہیں فرمایا کہ باپ کی دعا حضرت عیسیٰ کی دعا کی۔ بھائی یہ سب شان والے لوگ، لیکن کیا فرمایا؟ دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میرے امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ حضور نے باپ کی دعا کو خاتم النبیین کی دعا کا درجہ عطا فرمایا ہے کہ جیسے مجھ محمد کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، میرے صدقے میں تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی۔ اتنی کنفرم اور یقینی دعا چھوڑ کر تم ڈاؤٹ فل دعاؤں کے پیچھے پڑے ہو؟ بتاؤ نا، بتائیے نا، آپ مجھے بتائیے۔ میں یہ نہیں کہنا کہ اوروں سے دعا نہ لو یا انبیاء کی دعا، میری بات کا غلط مفہوم مت نکالنا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں حضور نے بلند کیا ہے ماں باپ کو، اس لیے اپنے ماں باپ کو ماناؤ، ان کو راضی کرو، ان کو اپنے گھر لا کر عزت سے رکھو، تعظیم سے رکھو، احترام سے رکھو۔ کہنے کو بہت ہے، لیکن کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر۔ اگر کسی کو سدھرنا ہے وہ تو ایک ہی بات سن کے سدھر جائے گا، جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے ان کو تو سب چیزیں بتا کر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، علماء اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، خطبہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں ماں باپ کو ستایا تو ان کو راضی کر لو، بھائیوں سے بھی کہتا راضی کر لو، اور اپنے جنت کو اپنے سے قریب رکھو، اپنی جنت کے قریب رہو۔ یار کوئی جنت کو بھی اپنے سے دور کرتا ہے؟ اگر اللہ کے رسول فرما دیتے کہ تمہارے باپ کی دعا حضرت موسیٰ کی دعا کی طرح ہے تو بھی بہت بڑی فضیلت تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا دعائی لکم، تمہارے حق میں تمہارے باپ کی دعا ہے جیسے میری دعا
میری امت کے لیے، ہائے ہائے. اور حضور کی دعا کی شان میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور کی دعا کی تاثیر جاننا ہے تو اتنا سمجھ لو یار، صرف نظر اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے. جس کی نگاہ اٹھنے سے قبلہ بدلتا ہے اس کی دعا سے کیا انقلاب آتا ہو. اور حضور فرمائے کہ تمہارے حق میں تمہارے باپ کی دعا ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میرے امتی کے حق میں. اس لیے وہ یقینی دعائیں لو، ان کے پیر دبایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ٹائم دیا کرو، بات چیت کیا کرو. اتنا سمجھ لو ہمارے بچپنے میں ہمیں ماں باپ کی جتنی ضرورت تھی ان کے بڑھاپے میں ان کو اتنی ہماری ضرورت ہے. ماں باپ انتظار کرتے بچے آ کے بیٹھیں گے، خیریت پوچھیں گے، یہ کریں گے. آج کل کے بچوں کو فرصت ہی نہیں ہے. اس مجمع میں تمہارے پاس ایک بندہ ایسا بھی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، ایک بندہ اس مجمع میں ایسا ہے کہ جب وہ اپنے گھر رہتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو اس وقت تک نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے جب تک وہ اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا. تمہارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے، اگر اس کا روزہ بھی ہو اور افطار کا وقت ہو جائے تو وہ پہلے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، اس کے بعد افطار کرتا ہے. آپ یہ ایسے لوگ بھی آج بھی تمہارے درمیان موجود ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی عزت کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان میں اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کریں گے اور بادشاہوں کی طرح رکھیں؟ سبحان اللہ. اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے ماں باپ کی دعا مجھے لگے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا کر کے رکھے. اور یاد رکھنا جس کو جو ملتا ہے دعاؤں ہی سے ملتا ہے. ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچا دیتی ہے. جب ماں باپ کی دعا سے ولایت مل جاتی ہے تو یار کیا نہیں مل سکتا. اس لیے اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. میں دعائیں کروایا کرو کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ دعائیں کروانے میں اور لینے میں کیا فرق ہے؟ دعا کروانے میں ابا دعا کر دو، اماں دعا کر دو، یہ سب نہیں. کروانے کا مطلب یہ ہوا دعا کر دو پھر ہو گئی دعا. لیکن دعا لینے کا کیا مطلب؟ آپ ان کی اتنی خدمت کریں، کچھ نہ کہو، دل سے نکلے اللہ بہت خدمت کرتا ہے میرا بیٹا، اس کو یہ عطا کر. پھر یہ جو نکلتی ہے نا یہاں سے اس کی بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے. ہمارے سید یاسین باپو کے والد، یونس باپو کے والد، دین محمد باپو کے والد، اللہ تعالیٰ عثمان باپو کو در کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے. اور یہ بات میں کوئی چاپلوسی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگا. یاسین باپو سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اپنے بڑے بھائی کی طرح ان کو چاہتا ہوں، بہت پیار ہے ہمارے درمیان. لیکن میں نے ان کو دیکھا اپنے باپ سے محبت کرتے. جس دن باپو کے والد کا وصال ہوا، اتفاق سے میرا پروگرام دھوراجی میں تھا، شاید دھوراجی کا پروگرام کر کے جب میں آیا تو رات بھر محفل ہوئی بابا کی قبر پر. میں نے نہیں دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کے یہاں میت میں میں گیا لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا. تدفین کر کے لوگ آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کر کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں. یہاں پوری رات محفل ہوئی. بلکہ میری آواز نعت خانوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ نعت خانوں کی آواز میں کوالٹی ہوتی. انہوں نے قبرستان کے گیٹ پہ بٹھا کے کم سے کم مجھے اس رات 2-2.5 گھنٹہ نعت پڑھوائی. میں نے 2-2.5 گھنٹے نعت پڑھی. کہ بابا کا انتقال ہوا ہے، آپ نے نعت شریف پڑھنا ہے. ہم لوگ فجر تک پڑھتے رہے. یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے روزانہ والد کے مزار پر قرآن خوانی کا، یہ محبت ہے، پیار ہے. اور ابھی بھی جب ماں باپ کا ذکر کبھی آتا ہے تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اللہ ہر ماں باپ کو ایسی اولاد عطا کرے جو ماں باپ سے وفا کرے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں ماں باپ سے وفا کرنا سیکھو. اگر ماں باپ کی دعا ہے آپ کبھی نقصان اور خسارے میں نہیں ہو سکتے. بات ایک آ گئی تھی، اگر اجازت دے دے تو ایک بات میں کہوں آپ کو. اگر سب کہیں گے تو کہوں گا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں. ٹائم ہو گیا ہے. ایک نام ہے علماء جانتے ہیں، امام ابو القاسم القشیری حوازنی. ان کا رسالہ ہے رسالہ قشیریہ. اس رسالے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے، قبولیت حاصل ہے. اور اس رسالے کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں
یہ رسالہ امام ابو القاسم کا اگر کسی گھر میں رکھ دیا جائے تو نہ چوری ہوگی نہ کبھی آگ لگے. صوفیہ کہتے ہیں یہ بات. امام ابو القاسم یہ عالم بننا چاہتے تھے. توجہ کرنا, کیا قربانی دیے دینے والے, یہ عالم بننا چاہتے. اس وقت تو عالم بننے کے لیے بہت دور دور جانا پڑتا, بہت دور کا سفر کرنا. انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ امی میں عالم بننے کے لیے جانا چاہتا. ماں نے کہا بیٹا تمہارے بغیر میرا دل تو نہیں لگے گا, لیکن ٹھیک ہے جاؤ جاؤ عالم بن جاؤ جاؤ. یہ گئے, ماں رو پڑی, چپکے سے روئی, دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی. ان کو رستے میں تھوڑی دور چلے تھے, چند قدم, شہر بھی نہیں چھوڑا تھا, استنجا لگی. استنجا کرنے بیٹھے تو کپڑے خراب ہو گئے, استنجا کی وجہ سے کپڑے خراب. سوچا کہ کہاں بدلوں, تو کہا کہ بہت دور نہیں گیا, واپس گھر چلتے ہیں تو وہیں بدل لیتے ہیں کپڑے, پھر آ جائیں گے دوستوں کے ساتھ, قافلے میں شامل ہو جائیں گے. جیسے کپڑے بدلنے گھر پہنچے تو ماں رو رہی تھی, کہتی اللہ میرے ابو القاسم کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا مولا, وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. ماں کو ویسی, ماں مبارک کو میں واپس آ گیا. دوستوں سے کہا میں نے عالم نہیں بنی, میں نے نہیں بننا عالم, اس لیے کہ ہر انسان کا عالم بننا فرض نہیں ہے, مگر ہر انسان کا ماں باپ کی اطاعت فرض. کہا میری ماں میرے بغیر نہیں رہتی نا, میں نے عالم. تو ماں نے اتنا سنا نا, اتنا سنا تو ماں کے دل سے دعا نکلی, کون کہتا ہے کہ تو عالم نہیں بنے گا, جا میری دعا ہے تو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بنے گا. اور یہ گئے نہیں, ماں کی دعا نے انہیں عالم بنا. اور جو گئے تھے آج ان کے نام بھی نہیں ملتے, لیکن یہ نہیں گئے تھے, دعا کی برکت سینکڑوں کتابوں کے مصنف بنے, سینکڑوں کتابوں کی, اور سینکڑوں کتابیں لکھی. ایک رسالہ قشیریہ بھی ہے, اور ساری کتابیں ایک پیٹی میں بھرا, صندوق میں, اور اپنے مرید سے کہا کہ جا کے اس کو دریا میں ڈلوا دے. وہ مرید لے کے گیا, اس کو لالچ آئی. جو لوگ رسالہ قشیریہ پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنی قیمتی کتاب ہے. ایک رسالہ قشیریہ اتنا زبردست ہے, ولی بنا سکتی ہے وہ کتاب اگر لوگ اس پہ عمل کریں. تصوف کی بہت بڑی عظیم کتاب, بابا فرید جیسے لوگ اس کتاب کو پڑھا کرتے تھے. سوچئے ایسی کتاب ہے رسالہ قشیریہ, ہو سکے تو ذرا پڑھنا, اردو زبان میں آ گئی, اس کو پڑھ کے دیکھنا, اس پہ عمل کر کے دیکھنا, پھر اس کی لذت دیکھو. بہرحال مرید کو کہا کہ لے, وہ مرید لالچ میں آ گیا, اتنی ساری کتابیں میں دریا میں ڈال دوں گا, اتنا سرمایہ ضائع ہو جائے گا. چھپا دی کتاب, واپس آئے, حضور ڈال دی دریا میں. کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں. تو جھوٹ بول رہا ہے, جا دریا میں ڈال. تو نے ڈالا نہیں. پھر لے کے گیا, پھر ڈالنے لگتا تو پھر سوچتا اتنا بڑا علمی سرمایہ, وہ لوگ علم کے قدردان لوگ تھے, اتنا بڑا علمی سرمایہ ضائع ہو جائے گا. سوچا کہ نہیں ڈالتا. پھر حضرت ڈال دیا. کیا دیکھا؟ حضور کچھ نہیں دیکھا. کہا تو جھوٹ بول رہا ہے, جا ڈال کتاب ڈال. ڈالتا نہیں ہے, تجھے کہتا ہوں نا ڈال دے, جا ڈال دے. اس نے سوچا کہ یار اب بہت تنبیہ ہو رہی, ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی, لے جا کے ڈال. جیسے دریا میں ڈالا کلیجہ پکڑا, اتنا بڑا علمی سرمایہ ضائع ہو گیا. لیکن دریا سے 2 ہاتھ نکلے اور انہوں نے اس پیٹی کو سنبھالا, اور سنبھالنے کے بعد پھر اندر چلے. آیا حضور ڈال دیا. کیا دیکھا؟ کہا حضور 2 ہاتھ نکلے, اور 2 ہاتھ نکلے اور انہوں نے لے لی. پھر کیا؟ تو میں نے پوچھا کون ہو, میں نے پوچھا کون ہو, تو کہا کہ خضر کے ہاتھ ہیں, یہ ہاتھ خضر کے ہیں. کہا آپ ان کتابوں کا کیا کریں گے؟ تو فرمایا میں ان کی حفاظت کروں. وجہ کہ قیامت کے قریب جب علماء اور علم اٹھ جائے گا اور لوگوں کو علم کی ضرورت پڑے گی, تو اس وقت یہ کتابوں کو پھر ظاہر کیا جائے گا. یہ کتابیں پھر ظاہر کی جائے گی اور لوگوں کے سامنے علم کو پھر تازہ کیا جائے گا. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر, خضر کہ لکھنے والے تو کم نہیں ہیں, ابھی بھی لکھی گئی, بعد میں بھی لکھی جائے گی. اوروں کی کتب کو یہ مقام نہ ملا, قشیری کی کتب کو یہ مقام کیوں ملا؟ کہ یہ ماں کا فرما بردار تھا, اس کی برکت سے اللہ نے اس کی قبولیت کا مقام اس کو عطا فرمایا.
ماں کی دعاؤں کی برکتوں نے اس کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ قیامت کے قریب بھی اس کی کتابوں سے دین کا کام لیا جائے. یہ میرے بھائیوں ماں باپ کی دعا کو کیا اللہ تعالیٰ توفیق